من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، کل کی آیت میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم۔ تو قوم نے بالکل اسی انداز میں آج کہا ہے کہ قالوا یا ہود، اے ہود۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم بہت بگڑ چکے ہو اور خدا کے ساتھ ناراضگی اور خدا کے ساتھ جھگڑا کسی قوم کو وارہ نہیں کھاتا، اس لیے کہ خدا کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں اور سارے فیصلے ہیں۔ اللہ سے صلح کر لو، تمہارے اپنے لیے یہ بہتر ہے، اور اگر تم نے صلح نہ کی تو سب سے پہلا عذاب اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دے گا کہ آسمان سے برستی ہوئی بارشوں کو روک دے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ خدا کے عذاب کی پہلی نشانی ہے، جب کسی قوم کے اوپر نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش جو برساتا ہے اس کو وہ روک دیتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہی بارش ہے جو انسان کی زندگی ہے، اس سے ساری رونقیں ہیں۔ یہ جہاں می نہ ہو، جہاں بارش نہ ہو تو زندگی کس طرح سسک سسک کر تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، تم نے بہت اللہ کے ساتھ بگاڑ لیا ہے، اور اگر تم نے اللہ کے ساتھ اس طرح بگاڑنے کی روش جاری رکھی تو بارشیں رک جائیں گی، کاد سالی کا شکار ہو جاؤ گے اور عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ تمہاری یہ طاقت، یہ تمہاری قوت، تمہاری یہ تمدن اور تہذیب کے اندر ترقیاں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا واہ ہود، کمال ہے، نحن اشد کیا ہے قرآن مجید، کون ہے جو ہم سے زیادہ قوت کے اعتبار سے ہے دنیا کے اندر؟ ہم تو سب سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں، اتنا شاندار ہمارا تمدن ہے اور اتنی خوبصورت ہماری تہذیب ہے، ہمارے جسم، ہمارے وسائل آپ نے دیکھے نہیں ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر زوال آئے؟ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ نہیں، تم نے بہت کچھ بگاڑ لیا ہے، اب ایک ہی صورت یہ ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اگر تم نے یہ کام کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا۔ تم بے شک طاقتور ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری سیاسی قوت میں اور اضافہ کر دے گا اور تم ترقیاں کرتے چلے جاؤ گے، لیکن تم اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ اور استغفار کرو تو یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کر دے گا قوتاً الی قوتکم، جو پہلے تمہیں طاقت حاصل ہے اس قوت میں اور اضافہ کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود، یہ قصے اور یہ کہانیاں ہمیں نہ سنا، کان پک گئے ہیں تمہاری یہ باتیں سنتے سنتے، ہم سننے والے نہیں ہیں۔ حضرات، یہ انسان کی قسمت ہوتی ہے، اور یہ قسمت خراب اس وقت ہوتی ہے جب انسان نفرت اور محبت میں ایک انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ نفرت اور محبت جو ہے یہ ایک ایسی گندی چیز ہے کہ یہ دلیل کی قوت کو بالکل بے اثر کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، اس کے خلاف لاکھ کوئی آپ کو سمجھائے، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، اور اس طرح آپ کو کسی سے نفرت ہو گئی، اس کی ہزار خوبیاں آپ دیکھیں لیکن آپ کو اس کی خوبیاں ہی نظر نہیں آئیں گی۔ یہ جس طرح کوئی چیز کسی موٹے لفافے کے اندر بند کر کے رکھ دی جائے اور اس کے اوپر پانی اڈیلا جائے، ساری رات پانی اڈیلتے رہیں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کو آپ نہر میں ڈالیں، اس کو آپ سمندر میں ڈالیں،
جب تک وہ اوپر والی مضبوط پلاسٹک کا لفافہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک اس چیز کو کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح دل کے اوپر جب یہ محبت کا لفافہ چڑھ جاتا ہے اور نفرت کا لفافہ چڑھ جاتا ہے تو دلیل بے اثر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کوئی اپنے اخلاص کے ذریعے اپنی دعوت کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مخلص ہیں۔ انہوں نے کہا میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میری ساری زندگی گواہ ہے، میں نے جو محنت کی ہے اللہ کے لیے کی ہے، کوئی محنت کوئی اجر میں تم سے نہیں مانگا۔ اور میں نے دعوت کس چیز کی؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہود کو تم خدا مانو، میں نے تو یہی کہا ہے کہ خدا کو تم خدا مانو جو تمہارا حقیقی خدا ہے۔ یعنی اب دعوت بھی پیش کر دی اور اپنی سیرت کا حوالہ بھی پیش کر دیا۔ اتنا مخلص انسان، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قال یا ہود، قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود ما جئتنا ببینۃ، جب تک تو کوئی واضح نشانی نہیں لے کے آتا ہم تجھے ماننے والے نہیں ہیں۔ واضح نشانی سے کیا مراد تھی؟ جب بھی کسی نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا ہے کہ اگر تو اس خدا کا نبی ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں اور جو آن کے آن میں فیصلے کرتا ہے، تو جو مطالبے ہم کرتے چلے جائیں تیرے ہاتھ سے ان کو ظاہر ہوتا چلا جانا چاہیے۔ ہم اگر کہیں یہ رات ہے اور اس کو تو دن کر کے دکھا تو دن کر کے دکھا نا، جو اللہ کا نمائندہ ہے۔ جب تک کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آتا ہم تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بالکل یہی بات ابو جہل نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کرتا ہے کہ روز تیرے پاس جبریل امین آتے ہیں۔ یار 360 دن ہیں، چلو 360 دن 359 دن تیرے پاس آیا کرے وہ جبریل، ایک دن تو میرے پاس بھی آیا نا، مجھے بھی بتا جائے کہ یہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ ایک دن میں میرے پاس نہیں آتا، روز تیرے پاس آتا ہے۔ اور پھر وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا کہ یہ محمد کے خاندان والے لوگ، انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا، ہم نے کھانا کھلایا، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے حاجیوں کو پانی پلایا، انہوں نے جنگیں لڑیں، ان کے مقابلے میں ہم نے جنگیں لڑیں، انہوں نے دیگیں چڑھائیں اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، ہم نے ان کے مقابلے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے، ہم فرشتے کو کہاں سے لے آئیں؟ تو وہ جو نفرت تھی اس نے کسی دلیل کو اثر نہیں کرنے دیا۔ ہاں جی، تو انہوں نے کہا ببینۃ، کو نشانی لے آ۔ کیوں نہیں نشانی لے آتا؟ تو قال قد جاءتکم رسل من قبلی، تمہارے جاءتکم رسل بالبینات، اس سے پہلے بینات کے ساتھ رسول تمہارے پاس آتے رہے ہیں۔ وقلتم بالذی، اور جو کچھ تم کہتے رہے ہو وہی نشانیاں لے کر آتے رہے۔ فلم قتلتموہ، تم نے پھر ان کو قتل کیوں کیا؟ نشانیوں کو دبانا ہے۔ نبی آتے رہے، نشانیاں لے کر آتے رہے۔ اچھا حضرت موسیٰ نشانی لے کر نہیں آئے تھے؟ نشانی لے کر آئے تھے۔ تو واضح نشانی کے بعد کیا ان کی قوم نے ان کو قبول کیا تھا؟ یہ تو من حرامی اور حجتیں ڈھیر۔ جب انسان کا اندر کھوٹا ہو جائے تو اس طرح کی انسان دلیلیں تراش کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے بھی۔ اب سنیں انہوں نے کیا کہا کہ کوئی بینہ لے کے آؤ، کوئی واضح نشانی لے کے آؤ، اور ایک دوسری بات سنو، نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تیری باتوں کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ اور تھے جنہوں نے یہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی۔ یہ تو معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہیں، یہ بلال، یہ آل یاسر، یہ مزدوریاں کرتے ہیں اور لوگوں کا دروازے کے جا کر خدمتیں کر کر کے رزق میں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم تیری باتوں میں آنے والے ہیں؟ ہم تیری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تیری وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر کہ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تجھے تسلیم کرنے والے ہیں کہ تو خدا کا نبی ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے خدا کے نبی کی ایک عجیب حالت ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ قوم سرکشی ہر درمی میں اپنے انتہا کو چھو رہی ہوتی ہے،
دوسری طرف اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ خدا کا عذاب بالکل ان کے دروازے پر آیا کھڑا ہے اور ان کا کچھ باقی نہیں بچے. وہ تڑپتا ہے، رات دن کی نیندیں اس کی حرام ہو جاتی ہیں، کسی طرح میری قوم سنبھل جائے، کس طرح میری قوم بچ جائے. لیکن قوم اس کی ہر کوشش کو بالکل ٹھکرا دیتی ہے، تمسخر سے اڑا دیتی ہے اور اس کو کوئی وزن نہیں دیتی. بالآخر قوم تباہی سے دوچار ہو کر رہتی ہے، جس سے اس کو خدا کا نبی ڈرا رہا ہوتا ہے. اللہم